دہشت گرد ایک ایسے نوجوان کی داستان جس سے بچپن میں جائیداد، عیش و آرام، اپنوں کا پیار، رشتے چھین لیے گئے۔ حالات کے چنگل میں پھنس کر وہ جرائم کی دنیا میں داخل ہوا۔ محب وطن ہوتے ہوئے ملک دشمن قرار دیا گیا۔ انڈیا گیا تو قدم قدم پر موت نے گھیرا، مگر اس نے انڈیا میں انڈیا کی بینڈ بجائے رکھی۔ داستان کی طرف جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ ایک دل ہلا دینے والی داستان، دہشت گرد۔ دہشت قسط نمبر 8181۔ میں کئی دن پہلے سے اسے گھیرنے کا پلان بنا رہا تھا۔ ہفتے والے دن صبح میں نے جانکی داس کو اطلاع دی کہ میرا پلان مکمل ہے۔ ایک بات کا دھیان رہے کامران، جانکی داس نے کہا، اگر تمہارا پلان فیل ہو گیا تو ہمایوں مرزا تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ جانتا ہوں میں نے جواب دیا، اس کھیل میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے، یا تو میں زندہ رہوں گا یا کامران مرزا۔ مجھے فوری طور پر ایک لوڈنگ ٹرک اور ایک تیز رفتار کار کی ضرورت ہے۔ کار کا انجن بہت مضبوط ہونا چاہیے، امپورٹڈ ہو تو زیادہ مناسب ہے۔ پھر میں کچھ سوچ کر بولا، مجھے 3 ہوشیار اور حاضر دماغ قسم کے آدمیوں کی ضرورت بھی ہوگی۔ سب کچھ مل جائے گا، جانکی داس نے کہا، مگر ایک بات یاد رکھنا، مجھے دھوکہ دینے کی کوشش مت کرنا، ورنہ ہمایوں مرزا سے پہلے تم میرے کسی آدمی کی گولی کا نشانہ بنو گے۔ اگر تمہارے ذہن میں فرار ہونے کا کوئی پروگرام ہے تو اسے نکال دو۔ ارے یار، میں نے جھنجھلا کر کہا، بے اعتباری کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ اگر تم صاف گو ہو تو میں بھی کھرا آدمی ہوں۔ اگر مجھ پر اعتبار نہیں تو کینسل کرو یہ ڈیل اور مجھے پولیس کے حوالے کر دو۔ اوہو، تم تو برا مان گئے۔ جانکی داس سیانہ ہو کر ہنسنے لگا۔ میں تو تمہیں صرف یاد دلا رہا تھا کہ ختم کرو، میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ فون کرو اور پولیس کو اطلاع دو، اس وقت میں تمہارے قبضے میں ہوں۔ جانکی داس غصے میں ہونٹ چبانے لگا۔ اسے اس قسم کے لہجے کی توقع کب ہوگی، وہ بھی ایک ایسے آدمی سے جو اس کے رحم و کرم پر تھا۔ وہ چند لمحے مجھے گھورتا رہا، پھر بہت مشکل سے اس نے اپنے غصے پر قابو پایا اور زبردستی مسکرا کر بولا، اس وقت تم تو بالکل کسی خوبصورت اور نک چڑھی لڑکی کی طرح نخرے دکھا رہے ہو۔ چلو میں اپنے الفاظ واپس لے لیتا ہوں۔ میں نے طویل سانس لیا اور مسکرانے لگا۔ میرا مقصد جانکی داس کو ذہنی دھچکا پہنچانے کا تھا اور میں اپنے مقصد میں کامیاب رہا۔ میں نے ہنس کر کہا، آئندہ مجھ پہ شبہ مت کرنا، میں جو کچھ کرتا ہوں جتا کر کرتا ہوں، بتا کر کرتا ہوں۔ پھر میں نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، مجھے شام سے پہلے ٹرک اور کار چاہیے۔ شام تو دور ہے، ابھی آدھ گھنٹے میں سب بندوبست ہو جائے گا، جانکی داس نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں اپنے کمرے میں الہ آباد اور اس کے مضافات کا نقشہ پھیلا کر بیٹھ گیا۔ یہ نقشہ بھی مجھے جانکی داس نے منگوا کر دیا تھا۔ اس میں چھوٹی جگہ کی بھی نشاندہی کی گئی تھی۔ اس نقشے کو میں نے اتنی دفعہ دیکھا کہ اب الہ آباد کی گلیاں اور سڑکیں میرے لیے اجنبی نہیں رہی تھی۔ اس نقشے کو دیکھ کر میں اپنے طور پر ایک اور نقشہ بنا رہا تھا، صرف ان مقامات کا نقشہ جہاں سے ہمایوں مرزا کا گزر ہوتا تھا۔ ہمایوں مرزا پولیس ہیڈ کوارٹر سے نکل کر ہائی کورٹ والی سڑک سے ہوتا ہوا سول لائن میں اپنے گھر آتا تھا۔ سول لائن میں دن کے وقت بھی حکا عالم رہتا تھا، اکا دکا گاڑیاں گزرتی تھی۔ پھر وہاں کے بنگلے انگریزوں کے دور کی یادگار تھے، کافی فاصلے پر بڑے رقبے پر بنے ہوئے تھے، وہاں اسے گھیر لینا آسان تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مقررہ وقت پر میں اسٹیشن والے اور برج سے ہوتا ہوا دوسری جانب اتروں گا اور ٹہلتے ہوئے نارتھرن ریلوے کے آفس کے سامنے سے ہوتا ہوا سول لائن چوک پر پہنچوں گا اور پھر اپنا داؤ آزما لوں گا۔ جانکی داس کے آدمی پہلے سے تیار رہیں گے اور فوری مدد کے لیے پہنچ جائیں گے۔ شام کو میں ہر طرح سے تیار ہو کر بیٹھ گیا۔ میرے جسم پہ میرا پسندیدہ لباس جینز، چمڑے کی جیکٹ اور کریپ سیول کے لانگ شوز تھے۔ جیکٹ کے نیچے میں نے بلٹ پروف جیکٹ بھی پہن رکھی تھی، صرف ہتھیاروں کی کمی تھی۔ اچانک گنیش کمرے میں داخل ہوا، اس کے چہرے پر بیزاری کے تاثرات تھے۔ میں نے ہنس کر پوچھا، کیا ہوا؟ یہ تمہاری شکل پر 12 کیوں بج رہے؟ بات ہی ایسی ہے، گنیش نے جواب دیا۔
تم سنو گے تو تمہاری شکل پہ بھی 12 بج جائے گی۔ وہ حرامزادہ ہمایوں مرزا کی سرکاری کام سے الہ آباد سے کراری گاؤں چلا گیا ہے۔ اب اس کی واپسی کل کسی وقت ہوگی۔ اب پورے ہفتے بھر انتظار کرو۔ اس نے منہ بنا کر کہا۔ وہ کیا؟ وہ کیسے گیا؟ سرکاری جیپ میں یا اپنی گاڑی میں نے پوچھا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ گنیش نے کہا۔ وہ اگر گدا راڑی میں بھی گیا ہے تو ہمارا پلان تو چوپٹ ہو گیا نا۔ ویسے وہ اپنی ذاتی کار میں گیا۔ ٹھیک ہے، ہم یہ آپریشن آج کی بجائے کل بھی تو کر سکتے ہیں، بس جگہ بدل جائے گی۔ تمہارا مطلب ہے کہ کل؟ ہاں، میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم ذرا جلدی سے معلوم کرو کہ وہ اس گاؤں میں کس راستے سے گیا ہے اور کس راستے سے واپس آئے گا۔ معلوم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ گنیش یہ کہتے ہوئے نقشہ اپنی طرف کھسکال کر بولا، پھر پینسل اٹھا لی اور نشان لگانے لگا۔ یہ ہے وہ گاؤں جہاں ہمایوں مرزا گیا ہے۔ اس نے اس گاؤں پر دائرہ بنا دیا جہاں میں نے ٹھاکر سمیت کئی افراد کو ٹھکانے لگایا تھا۔ یہ وہ سڑک ہے جہاں سے وہ واپس آئے گا۔ اس نے نقشے پر نشان لگاتے ہوئے کہا۔ یہ وہی سڑک تھی جس پر میں نے ٹرک میں لفٹ لی تھی۔ میں نے چند لمحے غور کیا، پھر فیصلہ کن لہجے میں بولا، بس میں اسی سڑک پر ہمایوں مرزا کو گھیروں گا اور یہ سفر اس کی زندگی کا آخری سفر ہوگا۔ پھر میں چونک کر بولا، سیٹھ صاحب کو بتا دو کہ آج کا آپریشن اب کل ہوگا۔ یہ انفارمیشن سیٹھ صاحب کی ہے۔ خیر، میں انہیں بتا دوں گا، ویسے ہر چیز تیار ہے، گنیش نے جواب دیا۔ ابھی تک مجھے ریوالور اور رائفل نہیں ملی ہے۔ مجھے پھر غصہ آنے لگا۔ جانکی داس اب بھی مجھ پہ کر رہا تھا، ورنہ اب تک مجھے اسلحہ مل گیا ہوتا۔ ریوالور، ایکسٹرا راؤنڈ، رائفل سب کچھ میرے پاس ہے۔ دونوں گاڑیاں بھی تیار ہیں۔ تمہاری مرضی کے مطابق ٹرک پہ درختوں کے بھاری پر کم تنے لوڈ کر دیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا، پھر کچھ سوچ کر بولا، ہتھیار ابھی مجھے دے دو، میں انہیں چیک تو کر لوں۔ تھوڑی دیر بعد گنیش سارا اسلحہ میرے کمرے میں اٹھا لایا۔ ان میں بہت اعلیٰ قسم کا ایک جرمن لیوگم تھا اور ایک آٹومیٹک موزر تھا۔ وہ موزر بھی خاصا قیمتی تھا۔ وہ نہ صرف ٹیگر دباتے ہی برسٹ مارتا تھا، جبکہ ریوالور کی طرح ایک فائر بھی کرتا تھا۔ 7 mm کی ایک انگلش رائفل تھی۔ اس کے علاوہ 1 درجن کے قریب دستی بم تھے۔ کافی عرصے بعد مجھے ہتھیار ملے تھے۔ میرا کھویا ہوا اعتماد اسلحہ ملتے ہی بحال ہو گیا۔ بغلی ہاسٹل میں ریوالور رکھنے کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ مجھے ریوالور کے بغیر ایسا لگتا تھا جیسے میرے جسم پہ جیکٹ نہ ہو۔ آج رات کام تو کوئی ہے نہیں، گنیش ہنس کر بولا، چلو آج تمہیں الہ آباد کی سیر کرا دوں۔ لیکن میں کھلے عام باہر کیسے نکل سکتا ہوں؟ میں نے پوچھا۔ یہ بھی کوئی پرابلم ہے؟ گنیش نے بے نیازی سے کہا۔ تم گاڑی سے نیچے مت اترنا۔ گنیش سب سے پہلے مجھے الہ آباد کے چوک میں لے گیا۔ وہاں کبابوں کی اشتہا انگیز مہک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ یہاں کا مشہور کبابی تھا۔ گنیش نے بتایا کہ اس سے پہلے اس کا باپ کباب یہاں لگاتا تھا۔ اس کا باپ لگ بھگ 200 سال ہو گئے ہوں گے۔ کباب کی اس دکان کو دور دور سے لوگ اس کے کباب کھانے آتے تھے۔ او بھائی، اس کا قصیدہ ہی پڑھتے رہو گے یا کچھ کھلاؤ گے بھی؟ میں نے کہا۔ کبابوں کی مہک اتنی اشتعال انگیز تھی کہ میری بھوک چمک اٹھی۔ گنیش ہنستا ہوا چلا گیا اور بولا، میں کباب لے کر آتا ہوں۔ بوریت محسوس کرو تو ٹیپ آن کر لینا، مجھے واپسی میں دیر ہو جائے گی کیونکہ وہاں اس وقت رش ہوگا۔ ارے بابا، جاؤ گے تو واپسی ہوگی نا، میں نے جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ گنیش جلدی سے آگے بڑھ گیا۔ میں گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا اور ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ وہی شہر تھا جو ایک زمانے میں اردو کی تاریخ کی اشاعت کا بہت بڑا مرکز تھا۔ اردو کے بہت سے رسالے یہاں سے شائع ہوتے تھے۔ ابن صفی نے یہیں سے لکھنا شروع کیا تھا۔ بھارت کے ہر دل عزیز رہنما پنڈت نہرو کا تعلق اسی شہر سے تھا۔ موجودہ دور کا ایک اہم لیڈر وی پی سنگھ بھی اسی شہر کا تھا۔ انہی سوچوں میں گم تھا کہ میری نظر سوٹ میں ملبوس ایک نوجوان پر پڑی۔ مجھے حیرت کا جھٹکا سا لگا۔ میں نے دوبارہ غور سے دیکھا، وہ بلا شبہ احسان ہی تھا، وہی احسان جو میری وجہ سے گرفتار ہو گیا تھا۔ میں نے کھڑکی کا شیشہ اتارا اور زور سے اسے آواز دی، احسان۔ وہ چلتے چلتے ٹھٹک کر رک گیا اور متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کی نظر اب تک مجھ پر نہیں پڑی تھی۔ میں نے دوبارہ اسے آواز دی تو اس نے مجھے دیکھ لیا اور تیر کی طرح میری طرف آیا۔ کامران تم؟
اس کی آواز مارے خوشی کے لرز رہی تھی۔ پھر اس نے حیرت سے گاڑی کو دیکھا اور بولا، یہ گاڑی کس کی اور تم اب تک کہاں تھے؟ میں نے گھوم کے کبابی کی طرف دیکھا۔ گنیش اپنی باری کے انتظار میں کھڑا تھا اور فی الحال اس کے لوٹنے کا امکان بھی نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے کہا، یار میں پولیس کے گھیرے سے تو نکل آیا تھا، مگر اب ایک اور عذاب گلے پڑ گیا ہے۔ مجھے جانکی داس نے اغوا کر رکھا ہے۔ اس حرامزادے کی اتنی ہمت؟ احسان دان پیش کر بولا۔ اسے تم نے بتایا نہیں کہ خان صاحب کے آدمی ہو؟ احسان نے پوچھا۔ وہ میرے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، اسے یہ بھی معلوم ہوگا کہ الہ آباد میں مجھے کس نے پناہ دی تھی، میں نے آہستہ سے کہا۔ اچھا لانت بھیجو اس پر، چلو میرے ساتھ۔ میں ایسے چوروں کی طرح نہیں جاؤں گا، بلکہ اسے بتا کر جاؤں گا، میں نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، پھر خان صاحب خود ہی نمٹ لیں گے اس سے۔ ویسے خان صاحب آج رات میں کسی بھی وقت الہ آباد پہنچیں گے۔ یار تمہیں جو کچھ کرنا ہے وہ دوپہر سے پہلے کر لینا، کیونکہ اس کے بعد میرا آپریشن شروع ہو جائے گا۔ پھر میں نے اسے تفصیل سے بتایا کہ جانکی داس مجھ سے کیا کام لینا چاہتا ہے۔ یار یہ ہمایوں مرزا ہے تو واقعی اس قابل، ممکن ہے یہ کبھی خان صاحب کے ہاتھوں مارا جائے۔ مگر کیوں؟ میں نے الجھ کر پوچھا۔ میں نے تو سنا ہے وہ بہت ایماندار اور فرش شناس افسر ہے۔ اس کی فرش شناسی صرف ہندوؤں تک محدود ہے، مسلمانوں پہ جانتے بوجھتے ظلم کرتا ہے۔ بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے۔ پھر وہ چونک کر بولا، تمہیں وہاں کوئی تکلیف تو نہیں؟ میں وہاں VIP کی طرح رہتا ہوں، بس ایک ہی تکلیف ہے کہ میں وہاں قیدی ہوں۔